अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जर्मनी में तो छुट्टी का दिन चल रहा है। आज तो ठीक है, अब जुम्मा आज का दिन है। आज दिन है जुमेरात ना, जुम्मा और हफ्ता इतवार तो वैसे छुट्टी होती है। ठीक है, तो मैंने कहा यार आज आपके साथ ज़रा सैर भी की जाए और आपको अपनी जर्मनी की जो मेरी कहानी है ना, जो कि एक सच्ची कहानी है, ठीक है, या मेरी लाइफ की कहानी कह लें या जर्मनी की कहानी कह लें, जो भी आपने कहना है वो कह लें, वो आज आपके साथ सुनाएंगे। लेकिन आज हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम सिर्फ कहानी भी सुनेंगे, ये वैसे मैं पहले कई मतलब सुना भी चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये आज छुट्टी है ना, ये जो रोड है बिज़ी, मैं कहता हूँ इतनी बिज़ी रोड होती है कि मतलब कि जिसका हिसाब भी कोई नहीं। लेकिन आज चूँकि छुट्टी है और क्या कहते हैं, इक्का दुक्का गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजर रही है ना, क्या ख्याल है। तो आज मौसम ज़रा आजकल आपको पता ही है कि जर्मनी में काफ़ी कुछ दिनों से बारिशें भी हो रही हैं, मौसम भी ठंडा है, लेकिन आज मौसम काफ़ी बेहतर है। पिछले 3-4 दिनों में आप देख लें, मई का महीना चल रहा है, मई का महीना है और इस वक्त सर्दी वाला माहौल बना हुआ है, फुल सर्दी। यकीन करें इस टाइम अगर आप टेम्परेचर देखें तो 12 और 13 टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। क्या ख्याल है? हाँ जी, क्या ख्याल है? 12 या 13 टेम्परेचर और ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है, सही है। तो आज मैं आपके सामने, जैसे मैंने कहा, आपको एक कहानी सुनाते हैं अपनी, जो मैंने जर्मनी की में 15 साल कहानी और सच्ची कहानी, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं, ठीक है। ओके, जैसे मैंने कहा आपको कहानी भी सुनाएंगे और सैर भी करवाएंगे। लेकिन उससे शुरू करने से पहले आज की कहानी, ठीक है, जो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से आपको सुनाया जाएगा और नई चीज़ें भी इसमें ऐड की जाएंगी। क्या ख्याल है? लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ ज़रा, ठीक है, जो जर्मन सीख रहे हैं ना, जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको पता है कि हम सबसे बेहतरीन जर्मन सिखा रहे हैं, ठीक है। 2 प्ले लिस्टें उन लोगों के लिए जो B1 करना चाहते हैं, ठीक है। पहली प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो से जर्मन सीखना चाहते हैं, बिल्कुल अलिफ बे से, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाहते हैं। उनके लिए हमने एक नया जर्मन कोर्स, यानी कि न्यू जर्मन कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट शुरू की है। उसके 3 सबक अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ओके, वो प्लेलिस्ट में जाके लेसन नंबर 1, 2, 3 से वॉच कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह ताला उसके लेसन नंबर 4 अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो स्टूडेंट B1 कर रहे हैं, ठीक है, उनको बेसिक सारी आती हैं, वो फिर 4 जर्मन केसेस सीखें, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गैनिटिव, ये 4 जर्मन सीखे जाके। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 100 डेज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट को जाके आप वॉच करें और वॉच करने के बाद आप वहाँ पे वो B1 की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो 100 डेज़ वाले हैं, मतलब कि जो B1 वाले हैं, ठीक है, उन्होंने 100 डेज़ की जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच करना है, ठीक है। तो चलें फिर अब हम क्या करते हैं, सही है, ये थोड़ी सी ज़रूरी बात थी, मैंने कहा शुरू में आपको बता दी जाए। लेकिन अब हम ये करते हैं, अब हम सैर करते हैं और सैर करने के साथ साथ आपको क्या नाम है, अपनी कहानी सुनाते हैं, ठीक है जी। अब बात ये है, मैं देखिए जर्मनी में हर एक बंदे की एक अपनी कहानी है, ठीक है। किसी की कहानी सेम नहीं हो सकती ना, ठीक है। कोई मुश्किल, अब मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ थे, जो मेरे कुलीग भी इवन के 1-2 थे जो मेरे साथ यहाँ पे इकट्ठे आए थे, लेकिन वो नहीं यहाँ पे सेट हो सके, वापस चले गए, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो जर्मनी की है ना, मेरी बहुत ही, मैंने कहने के थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, मैं आप ज़रूर सुनाना चाहूँगा, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने भी जो फजल किए वो भी मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। मैंने शायद ज़रूर पहले कई मरतबा सुनाई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं वो भी इस कहानी को 1-2 दफ़ा दोबारा सुने, से आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। यकीन करें ज़रूर मोटिवेशन मिलती है। और ठीक है, सुनिए, मैं जब ना 15 साल पहले, ठीक है, क्या कहते हैं जर्मन, फोर फुनफसेन यार, ठीक है, बिनिश नख डॉइचलैंड के कॉमन, ठीक है। जब मैं 15 साल पहले जर्मनी में आया ना जनाब, सूरत हाल ये थी कि शौक तो बड़ा था जर्मनी आने का, आपको पता है 2000 आज से 15 साल पहले सारी बात हालात और थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंप में बंद कर दिया जाता है मान से मुराद है आपने सिर्फ एक ही जगह पे रहना है, वहीं पे खाना पीना सोना जागना, बस इधर बस थोड़ा सा मार्केट तक जा सकते थे और बस इतना ही, ठीक है। ना स्कूल जाने की इजाज़त, ना काम करने की इजाज़त, ना कुछ, ना गल ना बात है।
تو میں نے کیا کیا یار، 2 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، ادھر کے ادھر فیملی پاکستان میں، بچے پاکستان میں، میں تو ہو گیا بڑا پریشان بھائی. میں نے کہا میں نے تو نہیں یہاں پہ رہنا، مجھے واپس بھیجے. میں نے کہا میں تو ایک دن نہیں رہ سکتا. اب میں کیوں نہیں رہ سکتا جی؟ میں اس لیے نہیں رہ سکتا، میں پاکستان میں ایک ٹیچر تھا، انگلش ٹیچر، پڑھانے والا، ایک بندہ جو سارا دن پڑھانے والا ہو، بولنے والا ہو، اس کو ایک دم ہی مطلب آپ کو کیمپوں میں بند کر دیا جائے ہے کہ نہیں، نہ آپ نے آنا، نہ جانا، نہ کھانا، نہ کھانا پینا تو چلے ہیں ایک ہی جگہ پہ آپ بند ہو کے بیٹھ گئے. ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے تھا. ٹھیک ہے، میں گیا جی ان کے کمیٹی دفتر میں نا، جسے آپ کہتے ہیں سنڈے بہودے. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی مجھے واپس جانا ہے. کہتے آپ کو واپس جانا ہے؟ میں کہا میں یہاں پہ رہ نہیں پا رہا، میرا دل نہیں لگ رہا، یہ ہے وہ ہے، مجھے واپس بھیجیں، آج کی فلائٹ میں مجھے واپس بھیجیں. اب آپ سنیں ذرا غور کریں، ایک بندہ جا کے ان کے دفتر میں یہ کہتا ہے کہ جی مجھے واپس بھیجیں، میں نے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے اس کو بھیجیں واپس، ٹھیک ہے ہمارا یہ کم ہو، خرچہ کم ہو، اس بندے کو واپس بھیجیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے انہوں نے کہا جی آپ اپنا پاسپورٹ بنائیں. ٹھیک ہے، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. کہتے اپنی ایمبیسی جائیں، وہ آپ کو بنا دیں گے. ٹھیک ہے، میں اپنی پاکستانی ایمبیسی گیا. میں نے کہا جناب میں نے واپس جانا ہے. کہتے واپس جانا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی. کہتے شناختی کارڈ، پاسپورٹ میں نے کچھ نہیں بنانا ہے. کہتا ہے پاسپورٹ تو نہیں ہم آپ کو بنا کے دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس کچھ پروف ہی نہیں ہے، لیکن ایک صفحے کا آؤٹ پاس ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو بنا دیں گے. وہ بنا دیتے ہیں اور اس کو لے کے آپ پاکستان جا سکتے ہیں، وہ آپ کو جانے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جزاک بہت شکریہ آپ کا. وہ میں نے بنا لیا جی. اس کے بعد میں جب ایمبیسی سے باہر نکلا تو انہوں نے پھر کہا رہا ہوں کہ فون پہ فون بھائی تم کیوں واپس آ رہے ہو، تمہارا فیوچر ہے، بچوں کا بات. وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن میں ان کے جذبات میں آ کے نا، میں نے کہا یہ میں کیا کریں، میں نے تو واپس نہیں جانا. میں نے وہ پھاڑ دیا، وہ پاسپورٹ نے ایک صفحے کا بنایا. تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا، میں نے کہا یہ تو کیا کیا، میں نے تو واپس جانا تھا. پھر جا کے جناب علی کیا ہوا، پھر دوبارہ سائلم کیس کیا، دوبارہ کیمپ پہ گئے اور جناب علی مسئلے مسائل پھنس گئے. پھر وہ ادھر ہی آ کے بیٹھ گئے جناب علی. میں نے کہا میں نے تو واپس جانا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جذبات کی رو میں بہہ گئے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نہیں، اب پھر وہی ہر صورتحال. لیکن میں پھر کہا نا کہ اوپر ایک خدا تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے جو کہ دعاؤں کو سنتی ہے اور ضرور سنتی ہے اور ہمیشہ سنتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب یہ دیکھیں، اب یہ میری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا کیس کتنا خراب ہو چکا تھا. یعنی کہ کچھ لوگ تو ایسے دوست تھے میرے بیچارے، ان کو تو واپس ان کو بھیج دیا گیا نا، ان کا بھی کیس کسی وجہ سے خراب ہو گیا. میں نے نہیں پوچھا ان سے کیوں خراب ہوا، ان کو تو واپس کئی لوگ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہاں پہ کئی لوگ آپ کو پتہ واپس آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن اینی وے بات مختصر یہ کہ پھر میرا یہاں پہ یعنی کہ وہ جیسے ہم پروٹوکول کہتے ہیں یا انٹرویو جو وہ آیا. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر میرا کیس پاس ہوا. ٹھیک ہے، پھر میں نے اپنی فیملی کو سپانسر کیا، 4-5 مہینے میں فیملی آ گئی، بچے آ گئے. ٹھیک ہے، اور بچے اب یہاں پہ سیٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے اسٹڈی کر رہے ہیں، سب کے پاس نیشنلٹیاں ہیں. پاکستان آنا جانا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایوری تھنگ از فائن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا لائف، یہاں پہ زندگی، اگر آپ جرمنی کی بات کریں نا، ایک مشکل لائف ہے. ٹھیک ہے، مشکل لائف ہے، اسٹرگلنگ والی لائف ہے آپ کی یہاں پر. سمجھا رہی بات آپ کو؟ تو بہرحال زندگی تو آپ نے کوشش تو کرنی ہے، لیکن یہ کہ فیوچر بہرحال ہے یہاں پہ آپ کا، آپ کی فیملی کا. ٹھیک ہے، تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں آج کل، تو انہوں نے مطلب کہ زیادہ کر دیا ہوا ہے کہ آپ کئی رستے اوپن کر دیے یہاں پہ آنے کے. ٹھیک ہے، ہاؤس بلڈنگ کے لیے ویزے اوپن کر دیے. اصل میں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ آئیں وہ کام کرنے والے لوگ آئیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، کام کے ویزے پہ آئیں یا ہاؤس بلڈنگ پہ آئیں، وہ لوگ آئیں جو آ کے صرف یہاں پہ کام کریں. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں اب انہوں نے شروع کر دی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو آپ آج کل دیکھیں انہوں نے کتنی چیزیں اوپن کر دی ہیں، جیسے کوئی ورک ویزا ہے، ہاؤس بلڈنگ ویزا ہے. آج کل آپ یہ بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کتنی لوگ جو ہیں وہ اس ویزے کے اوپر اپلائی بھی کر رہے ہیں، جرمن بھی سیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کو ایک نا بہت زیادہ ایک کہنے کہ مین پاور جو ہے وہ ان کو چاہیے، وہ ان کو ضرورت ہے یہاں پہ مین پاور کی. کام کے لیے بندے انہیں چاہیے. اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کروں گا، میں آپ لوگوں کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آپ یہاں جرمنی میں آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں،
جتنی بھی آپ کی تعلیم ہے آپ کو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے. شروع میں ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں جیسے میں نے بتایا تھا شروع میں جو پرابلم تھی آج سے 10-15 سال پہلے، وہ پرابلمس آپ کو یہاں پہ نہیں ہو سکتی. کیوں کہ آپ نے یہاں پہ کیمپ میں نہیں رہنا، آپ نے آتے ساتھ ہی یہاں پہ کام کرنا ہے، جاب کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس طرح سے آپ میرے خیال سے زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اوکے. تو باقی صحیح ہے. جرمن آپ ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں. جرمن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے سیکھنے میں تو وہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو مزید سکھا سکتے ہیں اچھی طرح سے. کیا خیال ہے؟ تو یہاں پہ آپ آئیں، کام کریں اور اپنا اچھا فیوچر اپنا سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور میں نے کہا چلیں، اور یہ کہانی میں نے اپنے مختصر سی بتائی تو ضرور ہے، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے ویسے نا. ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کی ذات پہ ہی بھروسہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے. وہ ہم آپ کو یاد ہے 10ویں میں ہم ایک پڑھا کرتے تھے، اپس اینڈ ڈاؤنس اے پارٹ آف لائف. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اتار اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. انسان کو کبھی ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ کچھ لگے رہیں اور کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامیاب کرتا ہے انسان کو انشاءاللہ. تھینک یو، بہت اچھا لگا. اوکے. اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنس جو ہیں وہ جرمن لینگویج کے آپ کو ضرور ملتے رہیں. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.